سوڈان کے شہر الفاشر، جہاں ایک ایسا انسانی بحران سر اٹھا رہا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اس تباہی کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ شروعات ایک انتہائی چونکا دینے والے انکشاف سے کرتے ہیں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے آیا ہے۔ 450 سے زیادہ عام شہری اور کہاں ایک ہاسپٹل کے اندر مارے گئے۔ یہ صرف ایک عدد نہیں بلکہ اس بحران کی خوفناک حقیقت کا پہلا ثبوت ہے۔ اس پورے بحران کی جڑ میں ہے الفاشر شہر کا سکوت۔ 18 مہینوں کے لمبے تھکا دینے والے محاصرے کے بعد آخر کار یہ شہر مخالف فوجوں کے قبضے میں چلا گیا ہے، اور یہ اس جنگ میں ایک بہت بڑا فیصلہ کن موڑ ہے۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے الفاشر کا بحران، ایک شہر جو محاصرے میں تھا۔ وہاں کے ایک ڈاکٹر محمد الشیخ نے جو کہا اس سے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہسپتال تو ہمیشہ سے RSF کے حملوں کا نشانہ تھے، لیکن اس بار وہ ہسپتال کے اندر ہی گھس آئے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی کارروائی تھی۔ اچھا، ہسپتال پر حملے کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو اور بھیانک تھا۔ الزام لگایا جا رہا ہے پیراملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF پر۔ انہوں نے نہ صرف لوگوں کو مارا بلکہ ڈاکٹرز، فارماسسٹ، نرسنگ سٹاف، پورے کے پورے طبی عملے کو اغوا کر لیا اور پھر ان کے خاندانوں سے تاوان مانگا گیا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ایک وحشیانہ موڑ۔ یہاں ہم سمجھیں گے کہ آخر یہ لڑائی ہے کس کے درمیان اور یہ اتنا اہم کیوں ہے۔ دیکھیں، سوڈان میں بنیادی طور پر 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف ہے سوڈانی مسلح افواج یعنی SAF۔ یہ ملک کی سرکاری فوج ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہیں مصر کی حمایت حاصل ہے۔ دوسری طرف ہیں ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF۔ یہ ایک بہت طاقتور نیم فوجی گروہ ہے اور رپورٹس کے مطابق انہیں متحدہ عرب امارات سے اسلحہ مل رہا ہے۔ اب الفاشر کا گرنا اتنا بڑا معاملہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ ہی فوج نے مغربی سوڈان میں اپنا آخری ٹھکانہ بھی کھو دیا ہے۔ مطلب اب دارفور کا پورا علاقہ مؤثر طریقے سے RSF کے کنٹرول میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ الفاشر کا سکوت سوڈان کی اس وحشیانہ خانہ جنگی میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے پورے تنازع کی سمت بدل سکتی ہے۔ تیسرا حصہ، مظالم کی جنگ۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ الفاشر میں جو ہوا وہ کوئی اکیلا واقعہ نہیں ہے، یہ انتہائی تشدد کے ایک خوفناک سلسلے کا حصہ ہے۔ خود اقوام متحدہ نے اس جنگ کو مظالم کی جنگ کا نام دیا ہے۔ یہ نام ہی بتا دیتا ہے کہ 2023 سے دونوں طرف سے کس قدر شدید اور غیر انسانی تشدد کیا جا رہا ہے۔ اور جب ہم مظالم کی بات کرتے ہیں تو جو دستاویزی ثبوت ہیں وہ انتہائی پریشان کن ہیں۔ عام شہریوں پر حملے، ہسپتالوں پر چھاپے مارنا، تشدد، ریپ اور قیدیوں کو سزائے موت دینا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس بربریت کا ایک ناقابل تردید ثبوت ایک تصدیق شدہ ویڈیو کی صورت میں بھی سامنے آیا ہے، جس میں ایک RSF کا جنگجو ایک قتل عام میں بچ جانے والے شخص کو گولی مار کر ہلاک کر رہا ہے۔ اور اس سب کے بیچ میں ستم ظریفی دیکھیں کہ جہاں ایک طرف قتل عام کے ایسے ثبوت مل رہے ہیں، وہیں دوسری طرف RSF کے لیڈر اس فتح کو قومی اتحاد کی طرف ایک قدم بتا کر جشن منا رہے ہیں۔ ہمارا چوتھا حصہ ہے ایک نظر انداز عالمی بحران، کیونکہ اس جنگ کی جو انسانی قیمت چکائی جا رہی ہے وہ ناقابل تصور حد تک تباہ کن ہے۔ اب تک سوڈان کی اس خانہ جنگی میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا عدد نہیں ہے، یہ اس بحران کی اصل وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک جملہ اس بحران کی پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ زمین پر سب سے بڑا انسانی بحران ہے اور یہ سب اندھیرے میں ہو رہا ہے۔ مطلب بحران بہت بڑا ہے لیکن دنیا کی توجہ اس پر نہیں ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر صورتحال اتنی خراب ہے، اتنی سنگین ہے، تو پھر مدد کیوں نہیں پہنچ پا رہی؟ اس کا جواب ظاہر ہے سیدھا نہیں ہے۔ امداد پہنچانے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، مسلسل لڑائی اور بمباری ہو رہی ہے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی ٹیموں کے لیے کوئی محفوظ راستہ ہی نہیں ہے، بین الاقوامی امدادی کارکن مارے گئے ہیں، اور جو تھوڑی بہت امداد پہنچتی بھی ہے اس کے لوٹے جانے کی بھی خبریں ہیں۔ اور اس سب کے اوپر بیرونی طاقتوں کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں جو اس آگ کو مزید ہوا دے رہے ہیں، جبکہ سوڈان بیچ میں سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آخر میں یہی سوال بچتا ہے کہ
جب بیرونی طاقتیں بھی ملوث ہوں، امداد کے سارے راستے بند ہوں، تو یہ تباہ کن جنگ جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا، آخر ختم ہوگی تو کیسے ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس بحران کی سنگینی اور اس کے مستقبل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ جاتا ہے۔